اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، روزانہ نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتی ہوں، ہر مہینے کروڑوں ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو نماز کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارپتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی ہے، اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا دی، بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیے ہیں، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینا۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہی ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمانا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے میں بتاؤں گی وہ کم ہیں میری بہنوں اور بھائیوں، کہ جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک کے جو اسماء گرامی ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو ارشاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت چل رہے ہیں، بڑے وظیفے کی طرف چل رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو یہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج اس کو جو چاہیے، جتنا مقصد
کی نیت کیجیے۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں نوکری مانگ لیں، پسند کی شادی تو پسند کی شادی کے لیے دعا کریں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، الغرض ہر چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان دو بار، اس طرح آپ نے اپنی انگلیوں میں پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 2 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں گے تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ میری بہنوں اور بھائیوں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کریں یا صاحب حق معاف نہ کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت و اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورہ کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پہ پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورہ سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امان تھے، ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کرنے کے خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھنے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کا عمل نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہتی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی وہ نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نمازیں، بہت جنت میں چلے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ سچے دل سے مانگنا چاہو تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائیں گے، طریقے سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 بار پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنے بھی دولت کی تنگی تھی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دیے جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ کی ایک تسبیح بتائیں گے، طریقے کے مطابق پڑھ لیجیے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میرا رب جب راضی ہو جائے گا اتنا نوازے گا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید پاکیزہ وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔